بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ صحت، عافیت، تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر فضل و انعام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اپنے حبیب کی ولادت کا مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ربیع النور شریف کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ ہفتہ 3 وجوہات کی بنا پر بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس مہینے میں، اس ہفتے میں ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ دوسرے اس ہفتے کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ آج 6 ستمبر ہے، کل 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت پر بننے والے قانون کا دن ہے۔ اور تیسری وجہ آج کا دن ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی حیثیت رکھتا ہے، یوم دفاع ہے، جس دن پاکستان کی افواج نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا، اور بغیر بتائے ہم سے 5 گنا بڑے ملک نے ہم پر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و انعام فرمایا، اس کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا گیا، اور ان حالات میں کیا گیا دفاع کہ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید ٹوٹ چکا ہوتا۔ 3 جانب سے حملے کیے گئے، 3 جانب سے پاکستان پر حملہ ہوا، اور وہاں کے چیف مارشل نے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جب رات کو حملہ ہوا تو ہندوستان کی فوج کے چیف مارشل نے کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور جیم خانے میں جا کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ جو صبح کا ناشتہ لاہور جیم خانے میں کرنے کے لیے آ رہے تھے، زندگی بھر کا ناشتہ بھول گئے، اور لوگوں نے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، جس طرح محبتیں نچھاور کی ہیں، ساز و سامان نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، تو لوگ اپنے بدن پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے، ہندوستانی ٹینکس کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے۔ وہ بم پھٹتے تھے، ان کے جسم پھٹتے تھے، اور ٹینک بھی تباہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عروج اور ترقیاں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت ہمارے وطن کو شاد و آباد فرمائے، ہر میلی نظر سے اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھے، ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، ہمیں اچھے حکمران، ایسے لوگ عطا فرمائے کہ جو پاکستان کے لیے بابرکت ثابت ہوں۔ حکمرانوں کی برکت سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر حکمران اچھے ہوں، حاکم اچھے ہوں، حکمران اچھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سرزمین پر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اگر حکمران اچھے آ جائیں تو زمین اپنا سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر حکمران برے آ جائیں تو قحط سالی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک پاکیزہ حکمران کی دعا اس طرح قبول فرماتا ہے جس طرح اپنے اولیاء کرام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکمرانوں کو۔ اگر یہ اپنا مقام اور منصب سمجھ لیں جو اسلام نے انہیں دیا ہے، تو یہ مستجاب الدعوات بن جائیں، ان کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور منصب دیا ہے اسلامی حکمران کو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بچی روتی ہوئی حضرت عمر فاروق کے پاس آئی، کہنے لگی عمر، گھر والوں نے تیل منگایا تھا، راستے میں لے کر جا رہی تھی، کٹوری میں تیل تھا، ٹھوکر لگی، زمین پر گر گیا اور سارا تیل زمین میں جذب ہو چکا ہے، گھر کیا لے کر جاؤں گی، میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کے آپ نے فرمایا، اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ تو نے اس بے گناہ بچی کا تیل کس طرح نگل لیا، واپس کر۔ تو جتنا تیل زمین پر گیا تھا واپس ابھر کے باہر آ گیا، واپس ابھر کے باہر آ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اگر نیک اور اچھے حکمران آ جائیں تو زمین اپنے خزانوں کے منہ کھول دیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ دوسری وجہ، بلکہ سب سے جو اہم وجہ ہے، وہ کل کا دن ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا دن ہے۔ یوں تو 7 ستمبر کا دن گزشتہ 50 سالوں سے آ رہا ہے، منایا جا رہا ہے، لیکن کل خاص طور پہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کل قانون ختم نبوت کو مکمل 50 سال ہو رہے ہیں۔ کل گولڈن جبلی ہے اس عظیم قانون کی، اس قانون کے بننے کی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ قانون ختم نبوت 7 ستمبر کو بنا نہیں تھا، قانون ختم نبوت بنا کب تھا یہ تو رب جانتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب کو کب خاتم النبیین بنایا، یہ تو ازلی فیصلے تھے، یہ تو ازل کے فیصلے تھے۔ ہاں، 7 ستمبر کے دن وہ عظیم الشان بابرکت قانون پاکستان کے آئین اور قانون کی زینت بنا تھا، تو اسی لیے اس دن کو 7 ستمبر کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ امام زین العابدین یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جان امام حسین سے سنا، اور امام حسین فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے بابا جان مولا علی سے سنی، اور پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14 الف عام۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے رب کے پاس آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں موجود تھا۔ اپنے رب کے پاس آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں موجود تھا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کب سے نبی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والجسد۔ اور ایک روایت میں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا اس وقت بھی رب ذوالجلال نے مجھے اپنے پاس نبی بنا کے رکھا تھا، نور کی صورت میں تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ قانون ختم نبوت ہے جو نہ جانے کب بنا، جو ازل میں بنایا گیا، یہ وہ قانون ختم نبوت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں میں اس وقت بھی رب ذوالجلال کے پاس خاتم النبیین تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، جب مٹی اور گارے سے اور پانی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنا نہیں تھا، اس وقت بھی رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین بنا کے رکھا ہوا تھا، اس وقت بھی میں آخری نبی تھا۔ اور متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ جس شخص نے ایک بہت اچھا محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، اسے ہر طرح سے حسین اور جمیل بنایا، اور لوگ اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی زیب و زینت، اس کی آرائش اور زیبائش پر تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، جو اینٹ وہاں لگائی نہیں گئی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں نہیں لگائی گئی یہاں پر اینٹ؟ اتنا خوبصورت محل، ہر طرح سے مکمل، اور ایک اینٹ کی جگہ خالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو محل ہے جس کی تعریفیں کرتے ہیں اور جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اینٹ سمجھو میں ہوں، میں آیا تو نبوت کا محل مکمل ہو گیا، نبوت کا محل مکمل ہو۔ وہ جو محل ہے وہ محل نبوت ہے، جو ہر طرح سے مکمل ہے، سوائے ایک جگہ خالی تھی، وہ جگہ اگر میں نے بھری، اب کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس رب ذوالجلال نے بنایا تھا، وہ قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے آئین اور قانون کا حصہ بنا دیا۔ اور یہ قانون ہے کیا؟ یہ بات یاد رکھیے، اس قانون کی روح سے قادیانی کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنی مجلسوں کو محفل کا نام نہیں دے سکتے، اسلامی شعار، اسلامی نام اور اسلامی جو سمبلز ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنے عبادت خانوں پر وہ مینار نہیں بنا سکتے، گنبد نہیں بنا سکتے۔ یہ اسلامی قانون کا حصہ ہے، پاکستان کے قانون کا حصہ ہے۔ اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کی پہرے داری کرتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ حضور اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں، حضور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مناظرے کا چیلنج کیا نا، مناظرے کا چیلنج کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو، تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مناظرے جتنے کر لو، جتنے چاہے مناظرے کر لو، بحث کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے لوگ تمہاری شکست نہیں مانیں گے، مانیں گے ہی نہیں، ضد پر اڑ جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ 40 عالموں کو ایک دلیل سے چپ کروایا جا سکتا ہے، 40 عالموں کو ایک دلیل سے چپ کروایا جا سکتا ہے، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے چپ نہیں کروایا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جتنے چاہے مناظرے کر لو، حل نہیں نکلے گا۔ یوں کرتے ہیں تم اپنا قلم رکھ دینا، میں اپنا قلم رکھ دوں گا کاغذ کے اوپر، دونوں حکم دیں گے، جس کا قلم چل پڑے گا سمجھ لینا وہ حق پر ہوگا۔ میں نے تو دعویٰ نبوت نہیں کیا، میں تو حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اگر تو سچا ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سچا ہے نہیں، اگر بالفرض محال یہ ہو بھی جائے تو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون سچ پر ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اس مقام پر پہنچ گئے، قادیانی نہیں آیا، اور آپ فاتحانہ انداز میں جب اس مسجد سے اس مقام سے باہر نکلے تو آپ کے مریدین آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے پیر صاحب اتنا بڑا آپ نے کام کہہ دیا تھا کہ قلم رکھوں گا کاغذ کے اوپر اور چل پڑے گا، میں حکم دوں گا تو چل پڑے گا، اگر نہ چلتا قدم، اگر آپ کا قلم نہ چلتا یا کچھ اور ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا میں نے خود تھوڑی کہا تھا، حضور نے مجھے فرمایا تھا تم کہہ دینا، چلانا ہمارا کام ہے، تم بس کہنا چلانا ہمارا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے بھی بڑی بات کوئی کہہ دیتا، جو آپ کے الفاظ تھے، آپ نے فرمایا اگر میں اس سے بھی بڑی بات کہہ دیتا تو مجھے رب کی وہ حمایت حاصل تھی، رسول اللہ کی وہ حمایت حاصل تھی کہ مجھے رب کی ذات پر یقین تھا، اس سے بڑا بھی کوئی میں چیلنج کر دیتا تو رب ذوالجلال وہ بھی پورا فرما دیتا، وہ بھی پورا فرما دیتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں فتویٰ پیش ہوا، کسی نے پوچھا آپ سے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اس سے دلیل مانگنا جائز ہے؟
کیا اس سے دلیل لے سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ دلیل اس سے لی جاتی ہے جس کی بات میں کچھ وزن ہو، جس کی بات میں کچھ وزن ہو، جس کے پاس کوئی دلیل ہو، اور دلیل مانگنے کے بعد پھر اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا مہینہ ہے اور بہت ساری باتیں علماء کرام سے آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک بڑی بات ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کی دلیل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کی دلیل کیا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ فیشن بن چکا ہے اب، کہ جب تک غربت ہوتی ہے نا، افلاس تنگ دستی ہوتی ہے، لوگ دین کے قریب رہتے ہیں۔ وہ جن کی دادیاں، جن کی نانیاں میلاد کا پورا مہینہ باوضو ہو کر گزارتی تھیں، میلاد کے دن کھیر پکاتی تھیں، باوضو کھیر پکاتی تھیں، میلاد کے 12 دن، ربیع الاول کے 12 دن اور بعض پورے 30 دن تک حضور کی آمد کی خوشی میں روزے رکھا کرتی تھیں۔ جب غربت تھی، ان کی دادیاں، ان کی نانیاں، ان کے بڑے یہ کام کرتے تھے۔ تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو میلاد کی دلیل ہی نہیں نظر آتی۔ اب یہ فیشن بن چکا ہے کہ وہ کام جو غریب کر رہے ہیں، پیسہ آنے کے بعد میں بھی اگر وہ کام کرنا شروع کر دوں تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لیکن بخدا محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت ایسے نہیں ہوتی، عشق اور پیار ایسے نہیں ہوتا۔ اگر محبت کا پوچھنا ہے تو کبھی مجنوں سے جا کر پوچھیے گا۔ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، کتے کے قدم چوم رہا تھا، تو کسی نے پوچھا مجنوں تو کتے کے قدم چوم رہا ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ تو مجنوں رونے لگا، کہنے لگا تم اسے کتا سمجھتے ہو، میں کتا نہیں سمجھتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ابھی لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے۔ کہنے لگا، مجنوں نے کہا میں چومتا کتے کے پاؤں ہوں لیکن میرے ذہن میں تصور لیلا کی گلی کا ہوتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ دلیلیں نہیں مانگتی، محبت دلیلیں نہیں مانگتی۔ ہم اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، گھروں سے باہر بھی نکل جاتے ہیں، جلوس بھی نکال لیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر مسئلہ آ جائے تو پورے پروسیشنز ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دلیل دو، حضور کی میلاد پر دلیل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی بات فرمائی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا ہے دلم قربانت، فرمایا دلم قربانت اے دودھ چراغ محفل مولد۔ یہ بات جس کو سمجھ میں آ گئی، یہ بات جس کو سمجھ میں آ گئی وہ عشق کے اس مقام پر لے گئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ آپ نے فرمایا دلم قربانت اے دودھ چراغ محفل مولد۔ آپ نے فرمایا حضور کی محفل میں آ کر بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، حضور کا ذکر خیر کرنا تو بہت بڑی بات ہے، حضور کا نام لینا بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا حضور کی میلاد کی محفل میں جلنے والے چراغ کے دھوئیں پر بھی میرا دل قربان ہو جاتا ہے۔ حضور کی میلاد کی محفل کے چراغ کے جلنے والے دھوئیں پر میرا دل قربان ہے۔ دلم قربانت اے دودھ چراغ محفل مولد۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی میلاد کی محفل، اب تو لائٹ سے نا، پہلے چراغ ہوا کرتے تھے اور وہ کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوتا ہوگا، حضور کی محفل میلاد ہوتی ہوگی اور چراغ جلتے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا یہ جو حضور کی میلاد کی محفل کے چراغوں کی روشنی وہ دیگر چراغوں سے الگ ہوتی ہے، اس کی روشنی رانائی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے دیگر چراغوں کے گرد پروانے گھومتے ہیں لیکن حضور کی میلاد کے چراغ کے گرد فرشتے گھومتے ہیں۔ فرمایا فرشتے گھومتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے جو حضور کے میلاد کے چراغوں کے گرد گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس نعمت پر شکر ادا کیجئے گا۔ اب وہ باتیں نہیں ہیں
وہ وقت گزر گیا۔ جو لوگ پوچھا کرتے تھے میلاد کی دلیل بتا دیجئے، میلاد کیوں منایا جائے، کیوں نہ منایا جائے، 1400 سال ہو گئے، ہزارہا کتابیں لکھی گئیں حضور کی آمد کے موقع پر، بلکہ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ نے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ میں حضور کی میلاد کی شب اور شب قدر کا تقابل پیش کیا ہے۔ آپ نے ان دونوں راتوں کو کمپیئر کیا ہے، کمپیریزن پیش کیا ہے آپ نے ان دونوں راتوں کا کہ میلاد کی رات افضل ہے یا شب قدر افضل ہے، اور آپ نے 4 سے 5 وجوہات لکھی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل حضور کی میلاد کی رات ہے، حضور کی میلاد کی رات ہے۔ آپ نے فرمایا شب قدر میں تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نا، لیکن اس رات میں رب ذوالجلال نے خود صاحب قرآن نازل کیا ہے۔ فرمایا اس رات میں امت محمدیہ پر انعام ہوا ہے، شب قدر میں قرآن اترا ہے امت محمدیہ کے لیے، صرف اس امت کے لیے، لیکن شب میلاد میں انعام ہوا ہے کل عالمین اولین اور آخرین کے لیے، پورے جہانوں کی رحمت آ گئی ہے، پورے جہانوں کی رحمت آ گئی ہے۔ تو اور اس طریقے سے دلیلیں اور وجوہات پیش کر کے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام قسطلانی آج کے بزرگ نہیں ہیں شاید کوئی سمجھتا ہو، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوا ہے، اور 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور متفق علیہ مسلم الثبوت بزرگ ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے آپ کے بزرگ ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہ اعلان جو پچھلے جمعے کیا گیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے وہ محفل نہیں ہو سکی، انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کی اس جامع برکاتی مسجد میں بعد نماز مغرب فوراً عظیم الشان محفل رنگ رضا منعقد ہوگی۔ آپ تشریف لائیں، اپنی NIC کی کاپی لے کر آئیں، باہر باکس موجود ہوگا اس میں ڈالیں۔ 8 بجے تک بعد نماز مغرب تا 8 بجے تک NIC کی کاپیز وصول کی جائیں گی۔ آپ محفل میں آ کر بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ محفل کے اختتام پر قرآن دازی ہوگی، اور بذریعہ قرآن دازی 6 عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے، 6 عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در والا کی حاضری عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔